آج جمعہ کے خطبے میں قرآن پاک سے 2 جگہ سے آیات اور ایک بخاری اور مسلم کی روایت پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور سورہ بقرہ کی، بلکہ یہ آیت جو پڑھی گئی ہے اس سے پہلے یہ روایت ہے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی کے مفہوم کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تشریح کی ہے، اور خاص طریقے سے اس کا جو پس منظر ہے وہ پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اس کتاب کے اصل مقاصد کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا، اور عبادت میں خوب ڈٹ گئے تھے، اور انہوں نے مشرق و مغرب کو اپنا عبادت گاہ بنا کر اس کے اوپر خوب سر جھکا کر جھومتے تھے، لیکن معاملات ان کے پاس بالکل نہیں رہ گیا تھا۔ معاملات میں اس قدر کچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ آیات نازل فرمائی قرآن پاک۔ یہ آیت کا پس منظر، اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اپنی قوم اور ملت کا بھی مکمل طور پر جائزہ لیں گے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ نمازوں کی گفتگو کی جائے تو الحمدللہ، تلاوت کی گفتگو کی جائے تو الحمدللہ، دعاؤں کی گفتگو کی جائے تو الحمدللہ، اس میں کمی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنا مذہبی کتاب آج ہم پڑھتے ہیں اتنا کوئی نہیں پڑھتا، جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں اتنا کوئی دعا نہیں مانگتا۔ لیکن ایک دوسرا پہلو کہ اگر معاملات دیکھے جائے تو جتنا مسلمان معاملات میں کچا ہے اتنا کوئی قوم کچی نہیں۔ دھوکے بازی دے کر، دروغ گوئی کر کے، جھوٹ بول کر، اپنے جیبوں کو گرم کر کے مارکیٹ میں حلال گوشت تلاش کر رہے ہیں، حرام کام کر کے پیٹ بھرنے کا جو ذریعہ اس کو حلال طریقے سے بھرنا۔ تمہارا جو سورس ہے وہی حرام ہے تو روزی کہاں سے حرام ہو، روزی کہاں سے حلال ہو جائے؟ یہی وہ نقشہ قرآن پاک کی اس آیت میں کھینچا گیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن، یہاں ایمانیات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، عقائد پہلے درست کرو۔ تمہیں مر کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ آخرت کے دن میں آپ کو حساب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ عقائد میں بہت زیادہ پختگی کی ضرورت ہے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ایمان نہیں آتے۔ اگر ایمان مکمل طور پہ لائیں کہ اللہ کے دربار میں ہمیں کھڑے ہونے کا یقین ہے تو ہم ڈنڈیاں نہ ماریں، مارکیٹ میں ہم جھوٹ نہ بولیں، دوسروں کے معاملات میں ہم صفائی ستھرائی کا معاملہ اختیار کریں۔ ہم ٹھگ بنے ہوئے ہیں اور ہم جھوم جھوم کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس خطبے میں پیش کی گئی ہے، اور آپ دیکھیں، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یدع قول الزور، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے فَإِنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو کوئی
حاجت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ روزہ رکھے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹ بولنا وہ چھوڑ دے۔ دراصل ایک سمبل ہے یہ کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، دوسروں کو آپ کس طریقے سے اپنے ضمن میں رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے روزوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ اگر ہم اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ نمازیں ہمارے لیے مقبولیت کا درجہ نہیں رکھیں۔ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا، مومنین کی صفات قد افلح المؤمنون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون۔ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں وہ، اور عہد کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرمائی، لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس نے امانت کی پاسداری نہیں کی، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی۔ آپ سوچیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں اس کا ذکر فرماتے تھے، اور آج ہم میں سے بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عہد کی پابندی نہیں کرتے، امانتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، اور خود قرآن پاک میں جہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ متقی لوگ کیسے ہیں، روزہ کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تتقون، بہت بڑی آپ سمجھ لیجیے کہ نماز سے بھی زیادہ ٹریننگ روزے میں ہو رہی ہے، اس سے بڑی ٹریننگ حج میں بھی نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق کیا ہے؟ تقوی سے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی تقوی کیسے پیدا ہوگا آپ کے درمیان؟ آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اس کے ایمانیات کے ذکر کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت تمہارے سینے میں پیدا کر دی گئی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ خرچ کرو، ہمارے نام پر آپ خرچ کرو، اور ہم خرچ کرنے کے معاملے میں کیسے ہیں؟ کروڑوں روپیہ رکھنے کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کچھ لینے کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں راشن بٹ رہا تھا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک شخص جس کے پاس اسی کالونی میں 10 کروڑ سے بھی زیادہ اس کے پاس مالیت ہے، اس نے کہا ایک کٹ ہمیں بھی دے دینا۔ یعنی اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں اپنے مال سے نکال کے کسی غریب کو دے دوں، وہ دوسرے کا مال بھی میں نہیں تیار۔ یہ ہے ہماری کنڈیشن، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذوی القربہ، قرابت داروں کو دو۔ آپ کے گھروں میں دیکھیے آپ سے زیادہ رشتہ داروں کو کوئی اور نہیں جان سکتا، حکومت نہیں جان سکتی، آپ اپنے رشتہ داروں کو جانیں گے، انہیں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بیان کیا اس کا بھی ذکر کیا، جو نئی فرض ہے یعنی آپ فرضیت کے علاوہ بھی اس کا بھی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے۔ مسکین ہے، گھر کا بوجھ اس قدر اس کے اوپر آ گیا ہے کہ اب اس بوجھ کو اٹھانے کی وہ سکت نہیں رکھتا، اس کے نیچے دبا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے، ہڈیاں اس کی کمزور ہو چکی ہیں، ہاتھ اس کے اب کپا رہے ہیں، پیروں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ محنت اور مزدوری کر سکے۔ اور ابن السبیل، راستے کے جو بیٹے ہیں اس کو مسافر کہتے ہیں۔ مسافر آج بڑا آسان لفظ ہے، لیکن اس وقت جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ایک دشوار گزار راستہ تھا، طویل ترین سفر میں ہر آدمی اپنے ساتھ وہ زیادہ راہ نہیں لے جا پاتا تھا، مجبور ہو جاتا تھا، کنویں نہیں تھے، پانی کے سورسز نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں آیت نازل ہوئی۔ لیکن آج بھی اگر کوئی مجبور ترین انسان اپنے حالات سے آئے اور آپ سے کہے کہ مجھے ضرورت ہے تو آپ کو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے وسائلین، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود
ضرورت زندگی کو فراہم نہیں کر پاتے. کئی سال کا واقعہ ہے کہ اسی بستی کے اندر ایک لڑکا تھا. عید کے روز میں نے دیکھا اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے, اتنا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو ٹپکنے لگے اسی مسجد کی کھولنے کی گفتگو. اور جب میں نے اس کے چپل پر دیکھا تو اس کے چپل دو قسم. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مسکینوں کا, ان غریبوں کا, محتاجوں کو خیال کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نان و نفقہ کو پورا نہیں کر پاتے, تو بتائیے وہ اپنے بچوں کے نئے کپڑے کیسے بنائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو ان کے درمیان تفریق نہیں ہوتی ہے, ان کے درمیان امتیاز امیری اور غریبی کا نہیں ہوتا ہے. اگر ایک امیر بچہ ایک غریب بچے سے تذکرہ کرتا ہے کہ میرا فلاں جوڑا بن چکا ہے, فوراً وہ ٹھٹکتا ہے اور اپنے ماں کے پاس بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور جا کر اس کے دامن میں گر کر, اس کی گودی میں گر کر کہتا ہے کہ فلاں کے کپڑے بن گئے, فلاں کے جوتے آ چکے ہیں, میرے کہاں دکھائیے مجھ کو. اور ان بچے وہ کپڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. سوچیں اگر آپ کے معاشرے میں ایسا کوئی غریب ہے, ایسا کوئی یتیم بچہ ہے جس کا باپ نہ ہو, وہ اپنی ضرورت کہاں سے پوری کرے. ہمارے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان غریب مجبور بچوں کو تلاش کریں اور جب اپنے بچوں کا کپڑا بنوانے کی کوشش کریں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین, اور اس کے بعد اللہ نے والرقاب بھی کہا ہے. گردنوں کو آزاد کرانا. اس وقت غلاموں کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دوسرے کے ڈور میں بدھے ہوئے تھے, بدھوا مزدور تھے, انہیں نوکریوں کی طرح پیسے نہیں ملتے تھے. ایک مرتبہ وہ خرید لیے جاتے تھے اور ساری زندگی اس کی غلامی کیا. ایسے حالات میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان مسکینوں کا جو کہہ بھی نہیں سکتے اپنی زبان سے, ان کی گردنوں کو آزاد کرا. کتنا اللہ کی تعلیمات میں غریب اور مساکین کا تذکرہ کیا گیا, مجبور لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. ابھی نماز کے مسائل بیان نہیں کیے گئے ہیں, معاملات اور سماجی پہلو کے اوپر اس قدر زور دیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ 177 ہے سورہ بقرہ کی, جس کا تذکرہ کیا گیا قربا, یتاما, مساکین, ابن سبیل, سائلین اور رقاب. ایک بھی شخص آپ کے مال سے جبرن آپ کا پیسہ لے نہیں سکتا. وہ کہے گا اور آپ کو بنظر غائب دیکھے گا, ٹکٹکی ہوئی امید کی نگاہوں سے دیکھے گا, لڑے گا نہیں, آپ سے کہے گا. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے بھی شہروں سے ان کی غربت آیا ہوتی ہے اور حال میں تاریکیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کے آگے روتے اور گڑگڑاتے کہ اللہ تعالیٰ تو میری ضرورت کو پوری کر. جہاں ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہاں ان لوگوں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب ایگریمنٹ ہو جائے کسی سے, جب کسی سے وعدہ کر بیٹھیں, عہد کر بیٹھیں, تو آپ کا کام ہے ایمانیات کے نتیجے میں کہ آپ اس کو پورا کریں. اور یہی نہیں, اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ والصابرین فی الباساء والضراء, مشکلات آ جائیں, ایسے حالات آ جائیں آپ کے اوپر, کٹھنائیاں آ جائیں, تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ مسلم رضوی کی طرح میدان چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے کہ اسلام کے اوپر جمے رہیں. اور اگر کوئی شخص جنگ کے حالات بھی تم پر مسلط کرتا ہے تو اس وقت بھی چاہیے کہ اپنی ایمانیات کو پکڑے رکھیں, اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. یہ وہ حالات اور سچویشن ہے جس میں آپ قرآن کریم کو تلاوت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن ہم سے روبرو کچھ گفتگو کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ یہ سچے ہیں, اولئک هم المتقون, یہی متقی لوگ. تو آپ دیکھیں
کہ نماز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اقام الصلاۃ و آتا الزکاۃ کا، وہ سائلین اور رقاب کے بعد کیا گیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اگر ایک ٹرین چل چکا ہے کہ ہم تسبیح خوب پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں اور عہد کی پاسداری نہیں ہے، تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم معاملات کو لوگوں کو بتائیں کہ معاملات میں آپ کھڑے اتریں۔ اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ ٹھگی کا معاملہ کر لیا ہے اور آپ اس کو قرآن لے جا کر دینا چاہیں، بھائی تمہارے قرآن کی کوئی ضرورت ہے، ہم نے تم کو پڑھ لیا، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ باہر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ ہماری کتابوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے چہروں کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے معاملات کو پڑھتے ہیں کہ تم معاملات میں کس قدر کھڑے ہو۔ اگر آپ وہاں کھڑے ہوں گے تب ان کا رجحان آپ کی کتاب کی، آپ کی مذہب کی، آپ کے دین کی طرف پڑے گا۔ اور آپ کھڑے نہیں ہیں معاملات میں تو پھر کبھی آپ کی دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو پیش کیا گیا ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ٹوکا گیا ہے، اور آج ضرورت اس بات کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس کو بتایا جائے۔ یہی اصل پیغام ہے، یہی متقیوں کا اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کا اصل معیار بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں منفی انداز میں بھی احادیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کسی اور خطبے میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔